السلام علیکم ویورز، آج جو ولاگ میں بنانے جا رہا ہوں وہ ہمارے ملک میں جو معصوم بچیوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں اس موضوع پہ، اور ہمارے ساتھ آج ہمارے مہمان ہیں کے ٹی ایم نیوز کے اور پاکستان کے مایا ناز اینکر پرسن محترم ناز سیتو صاحب۔ تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو اتنے واقعات ہو رہے ہیں، جس طرح قصور کا زینب کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، اس کے بعد سندھ کے علاقے پیر گوٹ میں مونی کا لاڑک معصوم بچی، اس کے ساتھ ریپ کیا گیا اور اس کو پھر قتل بھی کر دیا گیا۔ اسی طرح نواب شاہ میں بھی ایک واقعہ پیش آیا، اور آج سے 3 دن پہلے دادو کے گاؤں چھاڼو شاہ، وہاں پہ ایک 4 سالہ معصوم بچی کو ایاز پنور نامی لڑکے نے اس کے گھر سے اٹھایا اور اس کو بغل میں اٹھا کے وہ اپنے گھر میں لے گیا اور اس کے ساتھ زیادتی کی۔ اس کے بعد اس کو واپسی اس کے گھر میں پھینک آیا۔ وہاں پہ موجود اس علاقے میں پولیس انسپیکٹر ہیں بینظیر جمالی، وہ جب وہاں پہ پہنچی ہیں تو دیکھا ہے کہ معصوم بچی کی جو والدہ ہے اس کی حالت غیر ہو گئی۔ وہ اتنے حواس میں نہیں تھی کہ وہ اپنی بچی کو اٹھا کے اور ہسپتال تک پہنچا سکے۔ بہرحال بیسٹ پولیس آفیسر جو ہے انہوں نے اس کو اس کی ماں بن کے اس کو اٹھایا ہے اور اس کو اٹھا کے ہسپتال میں پہنچایا، اس کی ٹریٹمنٹ ہوئی ہے۔ تو ناز صاحب، ہم آپ سے پوچھیں گے کہ یہ ان واقعات کی روک تھام آخر کب ہوگی، اور کیا ہماری جو حکومتیں ہیں، ہماری جو سیاسی پارٹیاں ہیں، ان کو اس معاملات پہ توجہ دینے کی کا بھی کوئی ٹائم ہے کہ نہیں؟ اصل میں ایسا ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق ہماری لیس پریارٹی ہیں۔ حکومتیں ہوں، سیاسی پارٹیاں ہوں، اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن جب پاور میں آتی ہیں تو ان کا پریارٹی ہیومن رائٹس، چائلڈ رائٹس، ویمن رائٹس، ٹرانسجینڈر رائٹس، یہ ان کو اس طریقے سے نہیں لیتے۔ یہی رویہ ابھی ہم نے دیکھا ہے، اس میں بھی ظاہر ہوا ہے۔ لیکن جب سوسائٹی کا پریشر بڑھتا ہے تو کچھ ایکشن ہوتا ہے۔ کچھ سال پہلے، ابھی تازہ ترین کچھ سالوں میں یہ ہوا تھا کہ قصور میں زینب کا ایک واقعہ ہوا تھا، پھر وہاں ایک پورنوگرافک اسکینڈلز کا پورنوگراف ویڈیوز کا ایک بہت بڑا اسکینڈل نکلا تھا۔ اس کے بعد زینب الرٹ لا بھی آیا اور دوسرے قوانین بھی آئے، لیکن اس سلسلے میں اس کی امپلیمنٹیشن بڑی کمزور ہے۔ یہاں بھی دیکھیں کہ وہ بچی جو ہے دادو کے کیس میں جو افشان کا ہے، وہ اس کے ساتھ ریپسٹ اتنا خود کو سیکیور محسوس کر رہا تھا کہ اڑوس پڑوس میں ہی اس نے بچی کو اٹھایا، اپنے گھر لے گیا۔ گھر میں کوئی فیملی ممبر بھی موجود تھا، اس نے منع کیا، اس کے باوجود اس نے ریپ کیا، اور کہتے ہیں کہ کوئی اجتماعی ریپ کی بھی سازش ہو سکتی ہے، وہ کیا، اور اس کے بعد آرام سے وہ گھوم پھر رہا تھا۔ پھر تو بچی کے والدہ نے اس کو ایکسپوز کیا ہے۔ وہ اب دادو میں پوری ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہی تھی، حیدرآباد میں آ گئی، پھر وہاں وہ ڈی این ایز کے ٹیسٹ ویسٹ بھی ہیں، اب وہ تو اسٹیبلش کافی ہو گیا ہے کہ یہ ایکیوز ہے، ایکیوز نے کنفیس بھی کیا ہوا ہے۔ لیکن سنگ دلی یہ ہے کہ آپ بھی دیکھیں کہ اس وقت کوئی مہذب سوسائٹی ہوتی تو فوکس اس کیس پہ ہوتا کہ کیا ہو گیا ہے ہمارے سوسائٹی میں، ایک بڑا ٹریجڈی ہوئی، سانحہ ہوا۔ لیکن ہمارا فوکس کیا ہے کہ سینٹ الیکشن کیسے ہوں گے، کھلے ووٹ سے ہوں گے کہ سیکرٹ بیلٹ سے ہوں گے، قانون کیسا ہونا چاہیے، کانسٹیٹیوشن کے تحت ہوں یا انٹرپریٹیشن کے تحت ہوں، کون کس سے جوڑ توڑ کرے گا۔ سارے ایم پی ایز ایم این ایز اس طرف لگے ہوئے ہیں۔ ظاہر ایم این ایز ایم پی ایز کا کام یہ بظاہر نہیں ہے، لیکن آپ جب اونرشپ نہیں کریں گے تو پھر یہ اکیوز کو ایک طریقے سے ہمت افزائی ہوتی ہے اس کو کہ اس کیس میں تو کوئی والی وارث نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ بہت برا کیس ہو رہا ہے، اور اس کو یوں بھی دیکھیں کہ یہ ٹرینڈ کی بات ہے۔ پاکستان میں اس وقت صورتحال یہ ہے، جو ساحل تنظیم ہے بچوں کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ ہر گھنٹے میں 3 سے 5 بچیاں ریپ ہوتی ہیں پاکستان میں۔ یہ بہت بڑی، ہر گھنٹے میں آپ اس کو ریئلائز کریں، ان والدین کو کے متعلق سوچیں جن کی بچیوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے، اور یہ دیکھیں کہ اس میں کوئی محفوظ نہیں ہے۔ آج ایک ہے، کل دوسری ہے بچی، تو یہ مطلب اگر یہ معاملہ ہے تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ پوری سوسائٹی کو ریئیکشن دینا چاہیے۔ لیکن یہ ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ دادو کا ہے، یہ مسئلہ خیرپور کا ہے، یہ قصور کا ہے، یہ خزدار کا ہے، یہ ثوابی کا ہے، نہیں، یہ
پوری سوسائٹی کا مسئلہ بنے گا اور پوری اونرشپ ہوگی. مطلب قوانین بنتے ہیں, منسٹریز بھی بنی ہوئی ہیں, ہیومن رائٹس کی منسٹری فیڈرل گورنمنٹ میں بھی بنی ہے, ہیومن رائٹس کی منسٹری صوبے میں بھی بنی ہوئی ہے, لیکن جس ایشو پہ شور نہیں مچتا, سوسائٹی احتجاج نہیں ہوتے, دھرنے نہیں ہوتے, روڈ بلاک نہیں ہوتے, احتجاج نہیں ہوتا, ہڑتالیں نہیں ہوتی, اس پہ کوئی ری ایکشن نہیں آتا. آپ کے علم میں ہے کہ سندھ میں خاتون ہیں, 2 اتفاق سے مرکز میں بھی خاتون ہیں, شیرین مزاری صاحبہ اور شیلا رضا. ان دونوں نے ان 2 واقعات پہ کیا کیا ہے؟ کوئی ریکارڈ پہ چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے نا. یہ ہمارا رویہ ہے اور یہ خطرناک رویہ ہے. ویورز, آپ نے محترم ناز ساتو صاحب کے جو تاثرات تھے وہ بھی سنے. مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور شیئر کریں. اللہ حافظ.